کریں گے ایک ایسے موضوع کے حوالے سے جس کو ہم تھیوریٹیکلی لاجیکلی ان کانسیپٹ کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں ابیوز اینڈ بولینگ کی. آپ کو یاد ہوگا 13 ریزنز وائی اس طرح کے مختلف پروگرامز کیے گئے کہ ہائی اسکول میں خصوصاً ہمارے اسکولز میں کلاس رومز میں اگر لوگ بلی کرتے ہیں دوسرے بچوں کو تو ان کی پرسنالٹی کس طرح ڈیمیج ہو سکتی ہے. اینڈ ڈسپائٹ مینی میجرز بینگ دیئر کہ آپ بچوں کو بار بار کہتے ہیں کہ ہیلپ لائنز موجود ہیں, اسکول کا عملہ, آپ کے اساتذہ, آپ کے پیرنٹس آپ کی ہیلپ کریں گے, please step forward and tell us if something of the sort has happened. It really shakes us up جب ہم لاہور کے ایک پرائیویٹ اسکول میں ہونے والے واقعات جیسے دیکھتے ہیں. ایک ویڈیو اگر آپ کو نہیں پتا پچھلے کچھ دنوں سے آن لائن وائرل ہوئی ہے. یہ ایک اسکول کی سیٹنگ ہے which is a real story جہاں پہ اسٹوڈنٹس نے اس کو ایکچولی اپنے سیل فونس کے ذریعے ریکارڈ کیا اور کچھ لڑکیوں کو آپس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کی لڑائی ہو رہی ہے, ان کے فیسز بلر کر کے, بیکاز آل دوز انوالوڈ آر مائنرز. ہم آپ کو اسکرین پہ دکھا رہے ہیں جس میں شدید ابیوزو لینگویج استعمال کی جا رہی تھی اور اس کے بعد مار پیٹ کا یہ عالم تھا کہ ایک لڑکی کو دھکا دے کر باقی جو فرینڈز اس کو زد و کوب کر رہی تھیں وہ اس کے اوپر سوار ہو گئیں, اس کو کافی دیر تک مارتے پیٹتے رہے اور اس طرح کی 2 ویڈیوز چل رہی ہیں. اب اس میں موقف الگ الگ ہیں لیکن ابھی تک کی جو سچویشن ہے, اسکول ایک کرمنل سائلنس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اسکول کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے, حالانکہ ان کی پریمیسز میں ہوئی ہے تو ذمہ داری ان کی بنتی ہے. جس لڑکی کو مارا پیٹا جا رہا ہے اس کے والدین نے اس کے حوالے سے ایک FIR کٹوائی ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ یہ مارنے پیٹنے والے جو باقی اسٹوڈنٹس ہیں وہ کسی طرح کی بد اخلاقی حرکتوں میں شامل تھے جس کے اندر نشہ آور چیزوں کا استعمال ایکسیٹرا, اور جب اس لڑکی نے وسل بلوئنگ کی ہے تو اس کو مارا پیٹا گیا ہے. جبکہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ان لڑکیوں کی طرف سے جو جوابی کارروائی ہوئی یعنی ان کے لائر کی طرف سے ان کو پری اریسٹ بیل 30 دن کی آلریڈی مل چکی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس طرح کے جو انسیڈنٹس ہمارے سامنے آ رہے ہیں اس کے مختلف اینگلز ہیں. ایک تو بد زبانی جس قسم کی ابیوز استعمال کی جا رہی تھی, اٹ واز ریئلی شاکنگ. پھر اس کے یہ کہ جو ذمہ داری بنتی ہے, باقی اسٹوڈنٹس وہ لٹرلی بائی اسٹینڈرز, لڑکوں کی آواز سنائی دے رہی ہے, سو دیٹ مینس کہ دیر آر سیورل پیپل اسٹینڈنگ دیر, لیکن کوئی بیچ بچاؤ نہیں کرا رہا, کوئی روک نہیں رہا. ایک لڑکی اس پہ سوار ہو کے اس کو مار پیٹ رہی ہے, دوسری لڑکی نے اور اس کو پن ڈاؤن کرنے کے لیے اپنا وزن بھی ڈالا, تیسری لڑکی آ کر اپنے جوتے سے اس کے ماتھے کے اوپر ہلکا ہلکا کک کر رہی ہے. سو امیجن دا کائنڈ آف ہیوملیشن اینڈ ابیوز دس اسٹوڈنٹ از گوئنگ تھرو. لیکن اس کے باوجود بھی کوئی ری ایکشن سامنے نہیں آ رہا, اسکول کی طرف سے کوئی ری ایکشن نہیں آ رہا. تو سوال ان تمام محکموں کا بھی ہے جن سے اجازت لے کر ایسے اسکولز آپریٹ کرتے ہیں کہ کیا کوئی ضابطہ ہے, کوئی قوانین ہیں جن کے ذریعے ان کو پابند کیا جاتا ہے. آج ہمارے پینل میں ایجوکیشنسٹ بھی شامل ہیں, لائرز بھی شامل ہیں, اینڈ آف کورس وی آر آلسو انکلوڈنگ ماہر نفسیات, تاکہ ہم جان سکیں کہ اس کی سائیکالوجی, اس کی سوشل امپلیکیشنز اور اس کی لیگل امپلیکیشنز کیا ہیں. تو آئیے سب سے پہلے ہمارے مہمانوں کا آپ سے انٹروڈیوس کرتے ہیں. فرسٹ اینڈ فارموسٹ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر محسن شاہوانی صاحب. آپ ایڈوکیٹ ہیں ایٹ دا سپریم کورٹ آف پاکستان. بہت شکریہ محسن صاحب فار بینگ ہیئر. آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں سدرا امتیاز جو کہ ہیڈ ہیں IUSS گلشن کیمپس کی وچ از دی اقرا یونیورسٹی اسکول سسٹم. بہت شکریہ سدرا آپ کی بھی موجودگی کا. اس کے علاوہ جی رابعہ نجیب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر نفسیات ہیں, کمپیشن کوچ ہیں. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر. اینڈ لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دی لیسٹ, دا کنٹری ہیڈ آف آپریشنز ایٹ دا بیکن ہاؤس انٹرنیشنل کالج صفیہ قاسم صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. صفیہ جی اگر پروگرام کی اس گفتگو کا آغاز آپ سے کروں, اسکولس کے اوپر ایک بھاری پابندی, ایک ذمہ داری ہوتی ہے, اور خصوصاً آپ پاکستان کے سب سے بڑے اسکولز نیٹ ورک کے ساتھ منسلک رہی ہیں. بچوں کا شیئر والیوم بھی ہوتا ہے, بڑے بڑے کسٹمائز کیمپسز بھی ہوتے ہیں, لیکن پھر ویجیلنس کا یہ عالم ہونا چاہیے کہ بچوں کے بیچ میں ہونے والی کسی قسم کی لڑائی, ابیوز, اس سے محکمہ, اس سے جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو ٹیچرز ہیں, جو وہاں کا عملہ ہے وہ واقف ہو. آپ کا کیا ری ایکشن تھا جب آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ایز این ایجوکیشنسٹ؟ السلام علیکم سدرا, تھینک یو فار ہیونگ می آن دا پینل ٹوڈے. سدرا, سب سے جو یہاں پر نیچرلی اٹس اے ویری سیڈ انسیڈنٹ, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس کو ایک انسیڈنٹ کو آئسولیشن میں نہیں دیکھنا چاہیے. اس انسیڈنٹ کو میں نے پرسنلی اس انسیڈنٹ کو ایک آئسولیشن میں نہیں دیکھا. میں اس انسیڈنٹ کو ایک اوور آل ہماری ایک کنٹری کی ایز اے نیشن ایک کانٹیکس میں دیکھتی ہوں کہ ہمارے جو یہ بچے ہیں, یہ دس از ناٹ اے ویری ریئر انسیڈنٹ ان ٹرمز آف the way we behave as a nation.
یہ ہم مطلب یہ بچے وہی ہیں نا جو ہمارے ارد گرد ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اسی چیز کو انہوں نے بہیو کیا ہے, اسی چیز کو انہوں نے کیا ہے. نیچرلی ڈیفینیٹلی اٹس اے ویری سیڈ تھنگ ٹو ہیپن. دیکھو سدرا, تھوڑی دیر پہلے بھی جو ایک ڈسکشن ہو رہی تھی وہ یہی بات ہو رہی تھی کہ ہم سب اپنے اسکولس کے ایمس بناتے ہیں, آبجیکٹیوز بناتے ہیں جس میں ایمپتھی ہوتی ہے, رسپیکٹ ہوتا ہے. زیادہ ضروری بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اس تک پہنچنے کے لیے اپنا وے کس طریقے سے بناتے ہیں. جو ہمارے پاس اسٹوڈنٹ پروٹیکشن کمیٹیز ہیں, جو ہماری ڈسپلن کمیٹیز ہیں, اسٹوڈنٹس کو معلوم ہو کہ اس قسم کا ایکٹ کرنے پہ اس کے کیا ریپرکشنز ہوں گے یا اس کے کیا ایوارڈز ہوں گے, کیونکہ اچھی ہیبٹس صرف پنشمنٹس کے ذریعے ڈیولپ نہیں کی جا سکتی. بالکل بالکل, آئی تھنک دیٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. اچھا, یہ ہونے کے بعد میرا پہلا انسٹنکٹیو سوال لوگوں سے یہ تھا, میں نے سب سے یہ پوچھا کہ آپ بتائیے اپنے آپ کو دو سچویشنز میں رکھ کر, اگر آپ یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور جو لڑکی کو مارا پیٹا جا رہا ہے, اگر آپ اس کے والدین ہیں تو آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جو بچے یہ مار پیٹ کر رہے ہیں, میں بار بار بچوں کا لفظ استعمال کر رہی ہوں بیکاز دے آر آل مائنرز, جو بچے یہ مار پیٹ کر رہے ہیں, بد زبانی کر رہے ہیں, اگر آپ ان کے والدین ہوتے تو آپ کا کیا ری ایکشن ہوتا. سدرا, یہ سوال اگر میں آپ سے کروں, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر یو ور دا پیرنٹ آف دا چائلڈ جو یہ بلینگ کر رہا ہے, کر رہی ہے, تو آپ کیا کرتی؟ The moment that we see a child stepping into that particular role, جہاں پہ وہ اتنے برے طریقے سے اس بچی کو زد و کوب کیا گیا اور بغیر اس لحاظ کے کہ کوئی بڑا ہمیں دیکھ سکتا ہے, آئی تھنک میرا سب سے پہلا سوال تو اس انسٹیٹیوشن سے ہے کہ اگر میں نے اپنا بچہ وہاں پہ داخل کرایا ہے پڑھنے کے لیے, نہیں, I'm sorry, جو مارنے والا ہے اگر وہ آپ کا بچہ ہو تب بھی سوال آپ انسٹیٹیوشن سے کریں گے. بالکل, بیکاز as much as I am imparting that particular skill set in my child, I would expect that the school also does that, because I have entrusted my child in the school and I believe کہ اسکول کے جو پیراڈائمز ہیں وہاں پہ اگر یہ انسیڈنٹس ہو رہا ہے تو اس میں, اور اگر میرا بچہ اس کا بہت بڑا پارٹ ہے تو I would be there with the school alongside the fact کہ میں ان سے یہ پوچھوں کہ میرے بچے کو اس کام سے روکنے والا کون تھا. Because if I am a sensible child, a parent and imparting knowledge to that particular child, اس کا پورا انٹینشن اور پرپز یہی ہے کہ میرا بچہ اگر اسکول سے اسٹیپ آؤٹ کرتا ہے تو وہ سوسائٹی کا ایک بہت ویلیویبل پارٹ ہونا چاہیے. لیکن اگر ایک انسٹیٹیوشن پہ اور اگر اسکول میں یہ چیز نہیں ہو رہی ہے تو جہاں میری تربیت پہ سوال ہے وہی سوال ایک اسکول کے نہیں, لیکن آپ اپنی تربیت پہ سوال اس وقت کیا اٹھائیں گے؟ کیا ول یو گو ان گلٹ؟ کیا آپ کو لگے گا کہ آپ نے اپنے بچے کی صحیح تربیت نہیں کی, یا آپ کیسا محسوس کریں گے؟ اور آپ کا انسٹنکٹیو ری ایکشن, آپ کو فون آئے اسکول سے کہ آپ کے بچے نے یہ کیا ہے, آپ اسکول پہنچے ہیں, آپ ہو سکتا ہے اس وقت معاملے کو جس طرح بھی آپ نے ہینڈل کیا, آپ بچے کو گھر لے کر آ جائے, گھر آنے کے بعد کیا کریں گی آپ؟ گھر آنے کے بعد most important is to sit down with the child and ask what triggered this particular, what made them do this, because in no paradigm یا کسی بھی طریقے سے یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ میرے نزدیک اگر میں تمام بچوں کو دیکھوں یا اگر ایسا پیرنٹ بھی دیکھوں تو یہ میرے لیے ناقابل معافی عمل ہے. اور کیونکہ ناٹ بیکاز کہ وہ پبلک ہو گیا, اس کا اس بات سے تعلق نہیں ہے کہ وہ پبلک ہے اور 10 لوگ مجھ سے سوال کریں گے کہ میرے بچے نے یہ چیز کیوں کی. اس کا سب سے بڑا عمل دخل یہ ہے کہ مجھے اس بات سے تکلیف ہوئی کہ میرے بچے نے یہ چیز کی ہے, اور اس نے کسی پیئر پریشر میں آ کے یہ چیز کی ہے یا اس نے کسی سوسائٹل پریشر یا کس وجہ سے یہ چیز ہوئی ہے. اچھا, اکثر ہم بات کرتے ہیں, اگر رابعہ, تو یوزلی ہم مفروضوں میں بات کر رہے ہوتے ہیں, ہم ہائپوتھیٹیکل سچویشنز میں بات کر رہے ہوتے ہیں, اگر ایسا ہو تو ایسا ہو, بلی کی پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے. آئی وانٹ یو ٹو پرٹیکولرلی گو ٹو دس ویڈیو اونلی, اور اس میں جس قسم کی بلینگ ہو رہی ہے, ایز اے سائیکالوجسٹ, ایز somebody who understands the human psychology, what is going on, آپ اس لڑکی کی پرسنالٹی کو کیسے انڈرسٹینڈ کر رہی ہیں؟ اچھا دیکھیں, اگر ہم بلیز کی بات کریں گے تو اس انسیڈنٹ کے بلی کی بات, جی, اس انسیڈنٹ میں جو ہے وہ 3 لوگ انوالو تھے, وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اور یہ ایک طرح کی بلینگ نہیں تھی, یہ بہت طرح کی بلینگ تھی. اس میں وربل ابیوز بھی آ جاتا ہے, اس میں فزیکل بلینگ بھی آ جاتی ہے, اس میں اسالٹ بھی آ جاتا ہے, کافی ساری چیزیں ایک ہی اس میں ہو رہی ہے. اینڈ اس میں ویڈیو میں صاف یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ اپنی اتھارٹی کو شو کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہاؤ ڈیئر یو ڈو دس.
اس طرح کی چیز بظاہر ہو رہی ہے. اگر ویڈیو میں آپ دیکھیں بھی تو وہ اس طرح کے لفظ استعمال کر رہی ہیں کہ آپ نے یہ کیا کیسے, یا مجھے سوری بولو. She said apologize to me because she felt that ان کے پاس ایسی کوئی اتھارٹی ہے and she deserves that apology. اور اگر ہم وکٹم کی بات کریں تو obviously اس کے ہاتھ کو جو ہے وہ پکڑا ہوا ہے بہت زور سے, ان کو بالکل لٹایا ہوا ہے زمین پہ. Absolutely, she's pinned down on the floor. She can't move, she can't talk, they're not letting her speak. So she basically you know, it's like a very bad situation, a very sad situation to kind of be in. اور میں آپ کے خیال میں اگر آپ اس انسیڈنٹ کو دیکھتی ہیں, آئی ہوپ کہ اس بچی کو کوئی تھیراپی اس وقت اس کی ہو رہی ہو یا اس کی پوسٹ ٹراما کاؤنسلنگ ہو رہی ہو, لیکن اس قسم کے انسیڈنٹ کا اثر ایک بچے کی پرسنالٹی پہ کیا پڑتا ہے؟ اس کے بعد آپ کے اندر غصہ آتا ہے, آپ کے اندر گریف آتا ہے, آپ امبیرسڈ فیل کرتے ہیں. What are some of the common emotions that she may be going through? بالکل. اس کے جو ہے اگر ہم شارٹ ٹرم سمٹمس کو دیکھیں گے تو اس میں سینس آف لونلینس بھی آ جاتی ہے, اس کی سیلف اسٹیم کو جو ہے وہ آئی ایم پریٹی شیور افیکٹ کیا ہوگا اس چیز نے. آئی ایم پریٹی شیور اوبویسلی اینگر بھی ہوگا, لیکن ان موسٹ کیسز جو ہے وہ اینگر جو ہے وہ ڈپریشن میں کنورٹ ہو جاتا ہے. تو یس, اینڈ اوبویسلی اگر لانگ ٹرم کی بات کریں تو ان کو کانسنٹریشن ایشوز ہو سکتے ہیں, ٹرسٹ ایشوز ڈیولپ ہو سکتے ہیں, PTSD پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ڈیولپ ہو سکتا ہے. تو یہ کافی ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ناٹ جسٹ کہ اس ٹائم فریم کے حساب سے ہوں گی, بٹ یہ لانگ ٹرم میں بھی ان کو ہو سکتا ہے افیکٹ کریں گی اگر یہ ریزالو نہ ہو. محسن صاحب, as a member of our society, what was so jarring about this video? یعنی ہم آئے دن برالس تو دیکھتے ہی ہیں ہمارے یہاں, روڈ ریج سے لے کر کوئی پاور کے نشے میں, جیسے کل پرسوں کسی نے کہا کہ جی ایک بیچارے ریڑھی والے نے ایک سپورٹیج گاڑی کو دھکا یعنی ٹکر مار دی, تو اس نے یہ سمجھا, حالانکہ کیا اس بندے کی پورے دن کی دہاڑی شاید 7,000 روپے ہوگی, اینڈ یو آر ڈرائیونگ ایٹ لیسٹ 7 ملین 8 ملین کی گاڑی, لیکن ان کو یہ اپنا حق انہوں نے سمجھا کہ وہ جو ریڑھی پہ بچے ہوئے چنے تھے اس کو بھی نیچے پھینک دو, so that میں اپنا کوئی نقصان ریکور کر رہا ہوں. This sense of entitlement is very common in our society. لیکن اس ویڈیو نے ہمیں اتنا چونکایا کیوں؟ جی, the video was very traumatic, very upsetting. آپ نے دیکھا کہ because juveniles, minors were involved. اور unfortunately ہماری سوسائٹی میں آپ نے دیکھا ہے کہ privileged جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ we are above the law and they flaunt openly violating the law because unfortunately there is no writ of the government. laws کی implementation نہیں ہوتی. آپ دیکھتے ہیں کہ but I must appreciate and one thing that the media has played a great role, because the media, as soon as the media gets involved, پھر پولیس جو ہے gets better, the investigation gets better. and آپ نے دیکھا بہت سارے influential لوگ in the recent past have been convicted or are behind bars. آپ نے دیکھی کہ کس طرح کے کیسز ہیں, جیسے وہ مرڈر کیس اسلام آباد میں ہوا تھا. آپ نے جو ایک بات کی, میں اس پہ تھوڑا سا پروب کروں گی, دیٹ ویل ٹیک اے بریک. آپ نے جیسے کہا کہ دس از اے پاور پلے, یعنی اگر آپ کو ایک سینس آف انٹائٹلمنٹ اپنے ایک ایلیٹ کلاس یا کلاس اسٹیٹس یا سوشل اسٹرکچر کی وجہ سے محسوس ہو رہی ہے, لیکن اس سے بڑھ کر دا وے آئی ایم لوکنگ ایٹ دا ویڈیو, مجھے تو یہ بچی بہت ڈسٹرب لگی. یعنی مے بی شی ہیز اے لاٹ آف ریسورسز ایٹ ہینڈ, بٹ شی از اے ویری ٹربلڈ چائلڈ. Do you not feel that? جی, absolutely. It is. I would say the parents are to be blamed. The school is to be blamed. School نے جیسے آپ نے کہا کہ it's widely circulated this video clip. School نے کوئی پریس ریلیز, کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ریلیز کی کہ ہم نے کوئی ایکشن لیا, کوئی بچے سسپینڈ کیے, ان کو ریسٹیگیٹ کیا. جیسے آپ نے کہا یہاں کوئی ایکشن لیا یا ہم کنڈیم کرتے ہیں, اینڈ اٹ سیمز لائک کہ وہاں پہ اور بہت سارے لوگ کھڑے تھے. nobody tried to help her. اور ہم جب اس پہ آف لائن بات کر رہے تھے تو یہ دو سچویشنز میں ہو سکتا ہے. نمبر 1, دا اسکول از ایبسلیوٹلی ڈسکنیکٹڈ اور ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, اور یا ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس پہ وہ رسپونڈ کیسے کریں. اور دوسرا یہ کہ شاید ایسے انسیڈنٹس اتنے عام ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے کوریڈورز میں اس طرح کی لڑائی ہو رہی ہے, اس طرح کی گالی گلوچ ہو رہی ہے, تو آپ کو فرق ہی نہیں پڑ رہا, بیکاز یہ روز کا معاملہ ہے. سو ان آئیدر کیسز دس از ویری الارمنگ. سے ڈفرنس میں نے جس طرح شروع میں کہا کہ 2 سینیریوز آپ کے سامنے رکھے کہ اگر آپ کا بچہ بلی ہو رہا ہوتا ہے, یعنی اس کو زد و کوب کرتے تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا, اور اگر زد و کوب کرنے والا بلی آپ کا بچہ ہوتا تو آپ کیا کرتے. دونوں سچویشنز میں جو فرق مجھے واضح نظر آیا, اگر آپ کے بچے کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہوتی تو آپ کو یقیناً بہت غصہ ہے اس بات کا, اور آپ نے کہا کہ جی میں نے تو جا کے اس کو پکڑ لینا تھا, بچے کو بھی, اس کے والدین کو بھی, اور اسکول کو بھی, اور میں نے پولیس بلانی تھی, میں نے عدالت میں لینا تھا, میں نے آخری دم تک اس کو لڑنا تھا. ایک ریئیکشن.
آن دی ادر ہینڈ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بلی جو بچہ کر رہا ہے, جو شخص یہ زیادتی کر رہا ہے, وہ اگر آپ کی اولاد ہوتی تب بھی نارمل ریاکشن لوگوں کا یہ ہے کہ میں نے خود اس کو سزا دینی تھی, میں نے اسکول سے پوچھنا تھا انہوں نے کیا سکھایا, کیا اس کے ٹریگرز تھے. یعنی ابھی بھی ہمارے ذہن میں شاید یہ ایکسیپٹنس نہیں ہے کہ ہمارا بچہ بلی ہو سکتا ہے, اینڈ دیٹ از اے ویری نیچرل ریاکشن. صفیہ جی, اگر آپ کے سامنے ایسا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے جہاں پہ ایک بچہ بدتمیزی کر رہا ہے, حد سے تجاوز کر رہا ہے, ڈسپلن نہیں ہے, تو اس کے پیرنٹس کا کیا ریاکشن آتا ہے؟ اچھا سدرا, میں آپ کے اس سوال کا جواب ضرور دوں گی, لیکن آئی واز ریئلی مجھے بہت دل کر رہا تھا کہ میں اس بات پہ بھی بولوں جو آپ یہ پوچھ رہی تھی کہ اگر آپ کا بچہ بلی ہو رہا ہے یا اگر آپ کا بچہ بلی کر رہا ہے. آئی تھنک ایز اے پیرنٹ اگر میرا بچہ بلی ہوا ہوتا اس طرح, یا اگر میرے بچے نے اس طرح بلی کیا ہوتا, ٹرسٹ می اٹ واز این ایکول ٹراما فار می ایز اے پیرنٹ. کیونکہ میں کبھی نہیں چاہتی کہ میرا بچہ اس طریقے سے اس کا ایکشن ایسا ہو یا اس کے ساتھ ایسا کوئی ایکشن کیا جائے, بیکاز آئی ایم شیور اٹ ریزز لاٹ آف کویشچنز آن مائی اپ برنگنگ اینڈ دا ماحول دیٹ آئی ایم پرووائڈنگ اینڈ ویئر مائی چائلڈ از موونگ. دیر لاٹ آف تھنگس. اور جو ایک اور بات ہے نا کہ اسکول کو کوئی فرق نہیں پڑتا, آئی ڈونٹ اگری ود دیٹ. اسکول کو ضرور فرق پڑتا ہے, اینڈ دا اسکول از really concerned about such behaviors, and I'm sure the school must be really looking into it. بہت ساری دفعہ وہ فوری طور پہ ضروری نہیں سمجھتے میڈیا کے آگے چیزوں کو لے کر آنا, کیونکہ دیکھیں یہ ایج ایسی ہوتی ہے. اسی طرح ہم سب اس ایج سے گزرے ہیں, میرے بچے اس ایج سے گزرے ہیں, ہم دن رات اس ایج کے بچوں کو دیکھتے ہیں. یہ ایج ایسی ہوتی ہے, دس ایج برنگس این انٹائٹلمنٹ. جو ابھی بات ہوئی ہے نا کہ آپ ایلیٹ کلاس میں ایک انٹائٹلمنٹ ہوتی ہے, آئی تھنک ایلیٹ کلاس کا اتنا نہیں ہے, اس ایج کے ساتھ ایک انٹائٹلمنٹ آتی ہے. You're right. And you can see that in every school, by the way. There will be clans and groups. جو ہم high school dramas دیکھتے ہیں وہ بالکل صحیح ہیں کہ 4 دوست ہوں گے, ان کا ایک گٹھ بندھن ہوگا, ایک گٹھ جوڑ ہوگا, اور وہ دوسرے لوگوں کو put down کریں گے. And it could be about anything. It could be people who are together because they are very good students or very good in sports or they are different. Whatever could be the reason that brings them together. لیکن پھر بطور اسکول کی انتظامیہ کے آپ لوگ ان چیزوں کو ہینڈل کیسے کرتے ہیں صفیہ جی؟ میں آپ کو جی بالکل بتاتی ہوں. دیکھیں اس کے اوپر نا دیز آر آل پریمپٹیو میجرز. اس کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے آپ کے پریمپٹیو میجرز ہوتے ہیں جس کے اندر ایک ڈسپلن کمیٹی ہوتی ہے. اب دیکھیں صرف ڈسپلن کمیٹی کو بنا دینے سے کام نہیں ہوتا. اب ہم اتنے سالوں کی پریکٹس کے بعد وی ہیو لرنڈ کہ ڈسپلن کن لیولس کے ہو سکتے ہیں. تو آپ اس کے لیول ڈیفائن کرتے ہو کہ جی لیول 1 یہ ڈسپلن ایشو ہو سکتا ہے, لیول 2 یہ ہو سکتا ہے, 3rd یہ ہو سکتا ہے. آپ نے کس لیول پہ پیرنٹ کو انوالو کرنا, بیکاز اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انوالو دا پیرنٹ اینڈ لیٹ دیم نو کہ جی آپ کے بچے کی یہ ٹینڈنسی ہے, وہ اس طرف کو موومنٹ ہو رہی ہے, اور وی ریئلی نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ وائی اٹ از ہیپننگ, واٹ ڈو وی نیڈ ٹو ڈو. تو ایک آپ کے وہ لیول وائز اس کی ایک ڈیفینیشن ہو, اینڈ دین وی ورک آن دیٹ alongside with the parent. Sometimes we recommend the parent that the child needs some kind of therapy or and I think the school needs to be very clear on the zero tolerance policies as well. یعنی اگر آپ نے abusive language استعمال کی ہے, اگر آپ smoke کرتے ہیں, اگر آپ drugs میں involved ہیں, if you are consuming alcohol, even if you are breaking rules like کہ جی آپ کو cell phone یا iPads allowed نہیں تھے اور آپ اسکول میں لے کر آ رہے ہیں, اور پھر جو بھی اس طرح کے disagreements ہوتے ہیں وہ escalate کیسے کرتے ہیں. Maybe you start off with verbal abuse and then it escalates into physical assault. تو اس کے بیچ میں پتہ ہونا چاہیے کہ what is how are you going to intervene. تبھی you have student councils, یعنی جہاں پہ ٹیچرز کی اور عملے کی آنکھیں نہیں ہیں وہاں اسٹوڈنٹس کے اپنے بیچ میں there are people who are monitors or who are watch dogs. رابعہ کیا کہو گی؟ جی جی ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ کنسسٹنسی از دا کی. ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ آپ نے جس طریقے سے ریئیکٹ کیا ہے یا آپ نے جس طریقے سے اس کو ڈیل کیا ہے, یو ہیو ٹو ڈیل ود دی ادر اسٹوڈنٹس دا سیم وے. ایسا نہیں ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کو تو آپ نے ڈسپلن پالیسی کو فالو کر لیا, اگلے کو آپ نے فالو نہیں کیا. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی ڈسپلن پالیسی کو ٹرانسپیرنٹ کریں. جیسا آپ نے مینشن کیا کہ اسٹوڈنٹ کاؤنسل ہو, دا اسٹوڈنٹ کاؤنسل شوڈ نو واٹ دا ڈسپلن پالیسی از لائک. اس کے پرٹیکولر کیس میں صفیہ جی I'd like to bring this to Sidra as well. Sidra, اس انسیڈنٹ میں تو ہمارے پاس ویڈیو ایک ایویڈنس موجود تھا, لیکن عام سچویشنز میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر ویڈیو ایویڈنس نہیں ہے اور بچوں سے ہی گواہی لی جائے, آپ کے خیال میں بچے
اپنے دوست کو بچانے کے لیے جھوٹ بھی بول سکتے ہیں یا آؤٹ آف فیئر چیزوں کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں؟ آپ نے کیا نوٹس کیا؟ بالکل اس کی پریولنس بہت زیادہ ہے کہ بچے اپنے سپورٹ فیکٹرز میں آپریٹ کرتے ہیں. Okay. سو وین دے ڈو سچ انسیڈنسز دے میک شیور دیٹ دیر آر پیپل ہو ول کور اپ فار دیم. سو اف دیر آر نو CCTV فوٹیج اویلیبل فار اس اور ہمیں بچوں سے گواہی لینی پڑتی ہے یا ٹیچرز کو بلا کے اور آس پاس دیکھ کے تمام انسیڈنٹس کو ویریفائی کرنا ہوتا ہے تو اٹ از ویری چیلنجنگ فار اس, کیونکہ وہاں پہ ایک کلیئر آبجیکٹیو یا ایک کلیئر ویڈیو یا کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے. تو یو ہیو ٹو ڈیسائفر اینڈ یو ہیو ٹو اینالائز فرام واٹ دا اسٹوڈنٹس ٹیل یو اینڈ پٹ 2 and 2 ٹوگیدر. ٹھیک ہے. اچھا, اسی انسیڈنٹ کی بات کی جائے محسن صاحب, تو ایک تو جو ازالٹ کا سیناریو ہے وہ ہمارے سامنے ہے, اس میں سوری بولو, مار پیٹ نیچے کرنا, وہ اپنے آپ میں انف تھا. لیکن جو جس نے پلی داخل کی ہے, جو وکٹم ہے, ان کے پیرنٹس کا یہ بھی کہنا ہے کہ دیز ادر مائنرز آر انٹو ڈرگز اور انٹو الکوہول اینڈ دے ور ٹرائنگ ٹو پٹ پیئر پریشر آن مائی ڈاٹر ایز ویل. اور جب اس نے کوآپریٹ نہیں کیا اور شی واز ٹیکنگ اے اسٹینڈ, تو اس کے بعد اس کے اوپر ذرا ان کے معاملات آپس میں بگڑ گئے. That further allegation, how will it take this case forward? جی, آئی تھنک یہ ڈرگس تو آپ کو پتہ ہے جس طرح it's become very common in our society and there's a big cartel involved. Unfortunately, our law enforcement agencies are not doing much and it is rapidly, it's like a wildfire جو ہے وہ schools میں جو ہے پھیل رہا ہے drugs. It's very unfortunate. ہمارے پاس جوونائل جسٹس سسٹم ایکٹ ایک باقاعدہ کمپریہنسو لا ہے, انفارچونیٹلی جو کہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا. اس میں جوونائل ریٹریبیوشن کمیٹیز ہیں, ویئر the juvenile can be, کیونکہ آپ آل اوور دا ورلڈ جوونائلز جو ہیں, جو مائنرز ہیں انڈر the age of 18, they are treated very differently. They cannot be sent to jail because they cannot be associated with hardened criminals. تو پھر ان کی پوری لائف پہ افیکٹ پڑتا ہے. تو اسی طرح ہمارے پاس دیز یہ کمیٹیز ہیں, ریہیبلیٹیشن کمیٹیز ہیں جو کہ ان پلیس نہیں ہیں. although there is a law, کمیونٹیز سینٹنسز کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. جی دیکھیں, پری اریسٹ بیل میں یہ ہے کہ پری اریسٹ بیل ویسے بھی جو ہے وداؤٹ آن دا فرسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ جو ہے وداؤٹ ٹچنگ دا میرٹس ہوتی ہے. تو وہ عموماً ہر کیس میں ہوتی ہے, اس میں کوئی چونک پڑنے والی کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے جس میں حیرانگی ہو, کیونکہ یہ ایک لا ہے, پروسیجر ہے. اور جس سیکشن میں آپ کی بیل ہوتی ہے 497 CRPC میں, اسی میں ایک پرووائزو ہے کہ اف دیر از اے جوونائل انڈر دی ایج آف 16 اور 16 اینڈ بلو, تو ان کو انٹائٹلمنٹ ہے آف بیل ان اینی کیس. تو ان کی بیل کنفرم بھی ہو جائے گی آگے جا کے. میں آپ کو یہ ابھی سے بتا رہا ہوں کہ دے ول ناٹ بی ڈینائڈ بیل. اینڈ سیکنڈلی آل دیز offences جو سیکشنز انہوں نے پروویژنز لگائے ہیں PPC کے, دوز آر مائنر offences, bailable offences. تو بٹ یہ ہے کہ آئی تھنک انڈر دا جوونائل جسٹس سسٹم ایکٹ they should be sent to these these rehabilitation committees, and so that and that they should be given community sentences. جیسے abroad آپ نے سنا ہوگا کہ they are X many hours of social work اور آپ گھر سے نہیں نکل سکتے. وہ یہاں پہ unfortunately وہ implement نہیں ہوتا. ہمارے پاس اتنی ہماری institutions بڑے weak ہیں یا اتنا مین پاور نہیں ہے, and so on and so forth. ٹھیک ہے جی. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے محسن صاحب, ان کی بھی بات سن لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں میڈم, یہ جو کیا نام ہے ایسے ایسے واقعات ہو رہے ہیں جی, نام ہے, یہ تو یقیناً جب ایک ادارے کے اندر موجود ہیں لوگ تو دیگر لوگ تو موجود ہوتے ہیں نا ادارے میں, جو بچوں کو کنٹرول کرتے ہیں. 8th کلاس جو ہوتی ہے بچوں کی, میں نے خود چائلڈ سائیکالوجی پڑھا ہے BEd میں, کہا جاتا ہے ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے بچوں کا. تو وہ جو ہے اس میں یہی ساری چیزیں آ جاتی ہیں, جیسے ڈرگس بھی ہوگا, یہ بھی ہوگا, ہر دور میں ہوا, اس دور میں الگ الگ چیزیں آ رہی. تو اس کے لیے انٹرینڈ ٹیچر جو ہے نا وہ بہت بڑے قاتل ہوتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیے سر, یہ جو انسیڈنٹ ہے اور یہ جو ویڈیو ہے, اس پہ کئی لوگوں نے بڑے مختلف انداز میں ریئیکٹ کیا ہے. میرے خیال میں کئیوں کے لیے یہ بات ہضم کرنا مشکل ہو رہی ہے کہ لڑکیوں کے درمیان اس نوعیت کی لڑائی ہو رہی ہے. یعنی لڑکوں کے اوپر, اور ٹین ایج میں لڑکے اس قسم کی ہاتھا پائی کرتے ہیں, وہ شاید اس کی ایک سوشل روایت بھی موجود ہے, اس کو ایکسیپٹ کرنا آسان ہوتا ہے. پھر جس قسم کی زبان استعمال کی جا رہی ہے, میں نے کئیوں کو یہ کہتے تک بھی سنا کہ بھائی اس یہ جو یہ بلی ہے, اس کے رویے سے, اس کی باڈی لینگویج سے لگ رہا ہے کہ دے آر انڈر دی انفلوئنس آف سم کائنڈ آف سبسٹنس. آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کے لیے سب سے زیادہ چونکانے والی چیز کیا تھی اس ویڈیو میں؟ اس میں مطلب یہی ہے, کیا نام ہے کہ
वो वाच नहीं हुआ ना बच्चों पे, मतलब जैसे टीचर्स होते हैं तो टीचर का हर एक का अपना अपना रोल होता है, उन्होंने किया नहीं, जिसकी वजह से ये सारी चीजें वक़ूफ़ पज़ीर हुई और ये अनट्रेंड टीचर को मदद इंतज़ामिया ने लेकिन रखा है। आपको सेल्फ कंट्रोल के ऊपर इसमें कहीं प्रॉब्लम नजर नहीं आई? यानी ये वो लोग हैं जिनको आप अपने मुल्क का मुस्तकबिल कहते हैं, 2 साल 2.5 साल के बाद इनको हम इलेक्शंस कराने की, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने की हमारे मुल्क में इजाज़त है, इनकी शादी हम कर सकते हैं, इनको प्रॉपर्टी हम दे सकते हैं, तो इनकी मैच्योरिटी का और सेल्फ कंट्रोल का ये आलम है, इस पर आपको हैरत नहीं हुई? हैरत की बात तो है, बहुत बड़ी हैरत की बात है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। और ये क्या नाम है, इसमें वालिदैन का भी एक रोल है, वो बहुत बड़ा रोल होता है, ज़ाहिर उनको सब पता होता है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। राबे जी, एक क्विक सवाल बिफोर वी टेक ऑन टू इट, इस तरह के जी सफिया जी, I just want to add something here. आपने कहा कि कुछ लोगों का ख्याल है कि ये जो बच्चियां थी they were under the influence of something, इसलिए उन्होंने इस किस्म का बिहेव किया. I mean you may take it on a lighter note, but I think it's something very serious. हमारे ये बच्चे जो हैं अपने इर्द गिर्द क्या देखते हैं? When we have these sales and when we have these launch of जो हमारी लॉन की लॉन्च होती है, वहाँ पे हमने देखी है इस तरह की हरकतें और इस किस्म की बिहेवियर. अभी हाल ही में एक ईट फेस्टिवल, फूड फेस्टिवल था जी कराची में, वहाँ पे भी यही हो रहा था. ईट पे भी हमने देखा है, they were not under any influence, so how can we just conclude कि ये बच्चियां जो थी वो किसी. So what do you attribute the lack of self control to? I think we as a nation we need to work on our values. और हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम हमेशा ना प्रॉब्लम को बहुत डिस्कस करते हैं और प्रॉब्लम के कॉजेस को बहुत डिस्कस करते हैं, हम कभी रेक्टिफिकेशन के ऊपर. और बिल्कुल सही कह रही हैं. और सफिया जी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये कि मुझे लगता है पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. मुझे लगता है कि वी डोंट सी फिजिकल वायलेंस एज अ प्रॉब्लम. एज अ सोसाइटी हमें ये प्रॉब्लम लगती ही नहीं है. एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद यहीं से बात शुरू करेंगे कि वेस्टर्न सोसाइटी में अगर आप हक पर भी हों, लेकिन अगर आपने हाथ छोड़ दिया है या दूसरे को थप्पड़ लगा दिया है या धक्का भी दे दिया है तो यू आर देन इन द रॉन्ग बिकॉज यू हैव लॉस्ट सेल्फ कंट्रोल. लेकिन हमारे यहाँ हम हाथापाई को, फिजिकल वायलेंस को, हम इसको ब्रेवरी या ब्रवाडो की एक मिसाल समझते हैं और ये सबसे बड़ा मसला है. इस पर बात करते हैं.